نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابہن ذالک ادنی ان یعرفنا فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے، اپنے صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائے گی، اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کہ ہم سفر حج میں جب احرام باندھتے جاتے تھے تو اس وقت جب بھی حج کے قافلے ہمارے سامنے سے گزرتے تو ہم چہروں پر چادر کھینچ لیا کرتے، اور جب قافلے ہم سے اوجھل ہو جاتے یعنی گزر جاتے تو پھر ہم چادریں کھول لیتے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کتاب المناسک باب المحرمات حدیث نمبر 2935 میں مرددل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اولی کلامنا۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اوسط کلامنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید فی آخری کلامنا۔ دوستو، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور ملت اسلامیہ کے نوجوان ہم ساتھیوں، ہم نواں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل مومن کی پکار کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور میرے اس ویڈیو کو آخری لمحے تک سماعت فرمائیں تاکہ میری پوری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کرنے کی، ثواب کی نیت سے شیئر کرنے کی کوشش کریں تو عین نوازش ہوگی۔ میرے معزز سامعین اکرام، میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے چند اشعار آپ حضرات کے گوش و گوار کرنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ وہ قتل کریں تو بھی نہ کہلائیں گے مجرم، ہم صرف نگاہ ملائے تو ہو گئے قاتل۔ دستور ہند دیتا ہے ہمیں مذہبی آزادی، لیکن یہ دشمن اسلام چھین لینے پر تلے ہیں ہماری آزادی۔ نہ گھبراؤ اے ہندی مسلمانوں،
ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن زندہ ہے۔ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ وقت آنے دو ہم بھی بتائیں گے، وقت آنے دو ہم بھی بتائیں گے کہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، اس کائنات کا بنانے والا اکیلا وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے آدم انسان کی تخلیق کی اور اس کی ضرورت زندگی کے تمام اشیاء جات فراہم فرمائے۔ یہ زمین، یہ آسماں، یہ کہکشاں، یہ ستارے، نظام فلکیت کے ساتھ ساتھ نظام ملک بھی اس آدم انسان کے ذمے دے دیا۔ دوستو اور بزرگوں، کسی ملک کی فلاح و بہبودی کا دار و مدار اس ملک کی حکومت کی کارکردگی پر منحصر ہوتی ہے۔ وہ حکومتیں اپنی رعایا کی خوشحالی کے لیے جو نئے اسکیمیں، جو نئے پروگرامیں کریں گے، بغیر کسی مذہبی تال میل کے سب کو ایک پلڑے میں سجا کر اپنی حکومت کرے گی تو وہ ملک دنیا کے اندر ترقی یافتہ ملک کہلائے گا۔ لہذا ہمارا ملک، جسے ہم بھارت کے نام سے پکارتے ہیں، یہ دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جس میں ہر طرح کے پھول کھلتے ہیں، اور یہ کہنے کے لحاظ سے گنگا جمنی تہذیب کا ایک گوارا کہلاتا ہے۔ اس ملک میں الگ الگ مذاہب کے لوگ بستے ہوں گے، مگر ہم سب کا ملک ایک ہی ہے۔ اگر مذہب کے نام پر اتحاد نہ ہو سکا تو ملک کے نام پر ضرور اتحاد ہو سکتا ہے۔ یہی اتحاد بھارت کی زندگی کی علامت ہے۔ اگر اس اتحاد کو توڑ دیا گیا تو یقین مانو کہ بھارت ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹ جائے گا۔ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے جو نفرت پھیلاتے ہیں محبت کی گردن کاٹ کر، جو نفرت پھیلاتے ہیں محبت کی گردن کاٹ کر۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہندو کا قتل ہے نہ مسلمان کا قتل ہے، ہندو کا قتل ہے نہ مسلمان کا قتل ہے، اے دشمنان ہند یہ انسانیت کا قتل ہے۔ دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، انسانیت کا قتل کسی مذہب میں جائز نہیں۔ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ جس طرح سے اس بھارت ملک میں مسلمانوں کے خلاف آوازیں اٹھتے ہیں، انہیں ختم کرنے کی، انہیں مار دینے کی، انہیں جلا وطن کرنے کی جو آوازیں اٹھی جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ خواب غفلت میں ہیں۔ مسلمانوں کو کیا کوئی ختم کرے گا؟ مسلمان کی بھی زمانے میں ختم نہیں ہو سکتا، مسلمان کسی زمانے میں بھی ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مسلمان فطرت کی آواز ہے، مسلمان صداقت کی پہچان ہے، مسلمان انسانیت کا کردار ہے، مسلمان ایمان کی شان ہے، مسلمان عمل صالحہ کا پیکر ہے۔ دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، عمل صالحہ کو بد عملی کبھی ختم نہیں کر سکتی۔ یاد رکھیں، عمل صالحہ کو بد عملی کبھی ختم نہیں کر سکتی۔ سورج کی روشنی پر اندھیرا ڈالنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کالے بادل چھا سکتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورج کی روشنی کو دائمی طور پر روک
सके। मेरे अजीज नौजवान साथियों, सूरज की रोशनी को अंधेरा छाने के लिए कुछ देर के लिए बादल छा सकते हैं, लेकिन दायमी तौर पर जो है सूरज की रोशनी को कभी खत्म नहीं कर सकती। इसी तरह से अगर मुसलमानों के खिलाफ आवाज थोड़ी देर के लिए उठ सकती है, लेकिन हिंदुस्तान या भारत से कभी मुसलमानों का खात्मा या इनकी गफलत है, इनकी जो है ये जो है इनकी लापरवाही होगी, या यूं कहे कि इनकी बदकिस्मती होगी कि मुसलमानों पर ये जो आवाजें उठाई जा रही है। दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज नौजवान साथियों, मैं तुम्हें उस वाक़ये की तरफ ले जाना चाहता हूं, उस तारीख के पीछे आपको मोड़ कर देखने की आवाज देता हूं कि बगदाद की सरजमीन पर इस्लाम का सूरज कभी तुलू नहीं होगा, ये सारी दुनिया सोच रही थी। जबकि बगदाद की सरजमीन पर जबकि हलाको खां मुसलमानों का नरसिंहार कर रहा था और सारी दुनिया ये सोच रही थी कि अब बगदाद की सरजमीन पर इस्लाम का सूरज कभी तुलू नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि आप हजरात उस ज़माने की तारीख पढ़ी होगी या सुनी होगी कि जिस ज़माने में बगदाद की सरजमीन पर इस्लाम का सूरज गुरूब हो रहा था, लेकिन उसी ज़माने की तारीख गवाह है कि इंडोनेशिया, मलेशिया, जादस्तमरा की सरजमीन पर इस्लाम का सूरज बड़ी जोरों से जो है तुलू हो रहा था, शान व शौकत के साथ तुलू हो रहा था। और इस्लाम का ये सूरज किसी की गुरूब करने से गुरूब नहीं होता, इसलिए सदाकत की आवाज को कभी दबाया नहीं जा सकता। मोअज़्ज़िज़ सामईन इकराम, दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि हम अहले इस्लाम एक्शन पर रिएक्शन की उम्मीद नहीं रखते, यानी एक्शन पर जो है रिएक्शन को पसंद नहीं करते, पत्थर का जवाब ईंट से दिया नहीं करते, पत्थर का जवाब मोहब्बत से देने की उम्मीद मुसलमान रखता है। ये मुसलमान का किरदार है, ये इस्लाम की आवाज़ है, इस्लाम का सबक है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान है। हम सिर्फ एक्शन पसंद करते हैं और एक्शन पे यकीन रखते हैं, वो भी जो है पॉजिटिव एक्शन पर जो है हम यकीन रखते हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, इंसानियत की भलाई, हिंदू मुस्लिम नफरत का खातिमा, मुल्क की एक जहती पर मुनहज़िर है। ये हमारे इस्लाम का एक हिस्सा है। मोहतरम अजीज़ों, आज ये हमारा भारत यानी हिंदुस्तान में तरह तरह का जुल्म व सितम देखने को मिल रहा है। चाहे मोदी जैसा मोजी हो, या योगी जैसा ढोंगी हो, या अमित शाह जैसा तड़ी पार हो, हम इन तमाम लोगों का नाम लेना भी हमारे मजहब की तौहीन समझता हूँ। नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आप हजरात को पता चल जाए कि इस मुल्क में नफरत बांटने वाले कौन कौन हजरात हैं, और इस मुल्क को बांटने पर कौन कौन हजरात तुले हुए हैं, और इस मुल्क के अंदर नफरत की हवा फैलाने में कौन कौन हजरात पहल कर रहे हैं। मुसलमानों की नहीं, बल्कि ये मुल्क के अंदर एक मजहब वाले नहीं बसते, यहाँ पर तरह तरह के मज़ाहिब मौजूद हैं। लेकिन ये हालिया हुकूमत अपने कारकर्दगी पर पर्दा डालने के लिए हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलते आ रही है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अजीज नौजवानों, आज हिंदुस्तान के अंदर गुर्बत इतनी बढ़ चुकी है कि 40% हिंदू इस देश में भूखा सोता है। 40% हिंदू, जो हुकूमत हिंदू धर्म का कार्ड खेलती है, हिंदू धर्म के नाम पर वोट बटोरने का काम करती है, इस देश को एक मजहब के नाम पर रचाने का जो काम कर रही है, वो हुकूमत आंख मूछे जो है अपनी हुकूमत चला रही है। इस देश के अंदर 40% हिंदू भूखा सोता है, इसकी उन्हें कोई फिक्र नहीं। मजहब और धर्म के नाम पर
सत्ता हासिल करने वाली ये फिस्ताई हुकूमत के नुमाइंदों ने हिंदू मुसलमान के दरमियान नफरत के बीज बोकर अपनी कुर्सी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा आप हजरात से एक सवाल है कि 1947 से पहले क्या आप हजरात अपने हुकूक के लिए रास्तों पर निकलकर जुलूस वगैरह निकाल सकते थे? क्या आप हुकूमत के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा सकते थे? क्या आप आज़ादी के साथ जी सकते थे? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मुल्क गुलाम बना हुआ था। ये मुल्क अंग्रेज़ों के मातहत इंसानों की जो है हाथों में जंजीर बांध कर इंसानों को गुलाम बना रखे थे। हमारे हाथों में जंजीरों से जगड़ कर रख दिया था। अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ने ऐसे ऐसे मुजाहिदों को पैदा फरमाया। ये गोरी चमड़ी वालों से टक्कर लें। सबसे पहले 1857 में उन गोरी चमड़ी वालों के खिलाफ आवाज उठाने वाले, जहाद का फतवा देने वाले मुस्लिम नुमाइंदे हिंदुस्तान के सुपूत शेख उल हिंद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ही थे, और इन जालिमों के खिलाफ आज़ादी का बिगल बुझाया। इस मिशन में मुसलमान ही जो था आगे चलकर इनसे अपने जानों की मालों की कुर्बानी दी थी। चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो आलिम हो, बूढ़ा हो, सब के सब इस आज़ादी की मुहिम में जुड़े हुए थे। नौजवान साथियों, 50,000 उलमाए देवबंद को सरेआम फांसी दिया गया। इनका खून मिट्टी में इस तरह मिला कि इनका नाम और निशान भी आज किसी को भी याद नहीं। तारीख के औराक को पलट कर देखा गया तो झूठी मन घड़त आज़ादी की तारीख को चस्पाया गया है। कॉलेजों के अंदर, स्कूलों के अंदर बच्चों के जहन को तब्दील किया जा रहा है हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख को लिखकर, जिसमें मुसलमानों के खून का एक बराबर भी लफ्ज दर्ज नहीं। सारी तारीख को मिटाकर गोडसे जैसे जो है इस देश के गद्दार की तारीख को लिखी जा चुकी है। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, किसी तामीर की बुनियाद के पत्थर जो हुआ करते हैं वो हमेशा बुनियाद ही में दफन होकर अपने नाम को तो मिटा देते हैं, मगर उस बुनियाद पर खड़ी इमारत उन शहीदों के लहू का इस्तकबाल करती है और उस लहू को अपने सर का ताज बनाकर पहनती है। दीगर कौमों से मुस्लिम ही एक कौम है जो इस मुल्क को आज़ादी दिलवाने में अव्वल नंबर पर रही। इसका सबूत अगर आप देखना चाहते हैं तो जाइए दिल्ली के उस इंडिया गेट पर खुदवाए गए हिंदुस्तान के मुजाहिदान आज़ादी में इन शहीदों के नाम को देखें, जिसमें 60% मुसलमानों के नाम आपको जो है नजर आएंगे, जो इस देश के आज़ादी के लिए अपने जान को, तन को, मन को कुर्बान करके उन गोरी चमड़ी वालों से इस देश को आज़ाद करवाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, आखिर हिंदुस्तान मुल्क गुलाम बना कैसे? 1826 से लेकर, आइए मैं तुम्हें तारीख के कुछ पन्नों की उन हकीकत को आप हजरात के सामने रखने की कोशिश करूंगा कि इस हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का किरदार क्या था, मुसलमानों ने इस देश के लिए क्या क्या चीजें दिए हैं, मुसलमानों ने इस देश के लिए अपनी जो जान, माल, तन, धन, जो सब कुछ कुर्बान करके इस देश को परवान चढ़ाने की जो कोशिश की थी, उस तारीख के चंद औराख आप हजरात के सामने रखना चाहता हूं। 1526 से लेकर 1857 तक चलने वाली मुगलिया सल्तनत का सुनहरा दौर, वो सुनहरा दौर की तारीख आप हजरात पढ़ चुके होंगे। इस हिंदुस्तान में कमोबेश 300 साल तक, कमोबेश 300 साल तक मुसलमान हुक्मरानों ने इस मुल्क को तरक्की की दौर तक ले गए थे। ये जो नज़ारे, ये जो आप हजरात के सामने मौजूद है, ये दिल्ली का लाल किला हो, चार मीनार हो,
قطب مینار ہو، گھومتا مینارہ ہو، تاج محل ہو، جامع مسجد ہو، بیگم محل ہو، یہ سب خوبصورتی کے ایک اعلیٰ ترین ترقی کے گواہ ہیں جو اس ملک کو ایک وفادار باوقار قوم نے چلا کر اس کو سونے کی چڑیا بنایا تھا۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ چند ایک غداروں کی وجہ سے یہ ملک، جو کاروبار کے سلسلے سے اس ملک پناہ لینے والی گوری چمڑی والے جو اس ملک کے اندر داخل ہوئے تھے، ان انگریزوں نے قبضہ جما لیا اور اس ملک میں راج کرنے لگے، اور انہوں نے پھوٹ ڈالو راج کرو کے نعرے کے ساتھ کچھ دونوں قوموں کے غداروں کو اپنے ساتھ کر لیا تھا۔ جس قوم کا غدار اس قوم کو دھوکہ دے گا، وہ قوم جو ہے آگے چل کر کبھی جو ہے ترقی کی راہ پر نہیں چل سکتی۔ گھر کو چراغ لگ گئے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اسی قول کے تحت انگریزوں نے جو ہے دونوں قوموں کے کچھ غداروں کو اپنے ساتھ کر لیا۔ کچھ دلال ہندو قوم سے خریدے گئے اور کچھ دلال مسلم قوم سے جو ہے خریدے گئے۔ انہوں نے مسلمانوں کے دلالوں سے گائے کٹوا کر اس کا گوشت مندروں میں ڈالا کرتے تھے، اور ہندوؤں کے دلالوں سے برے جانور کو کٹوا کر مسجدوں میں ڈالا کرتے تھے۔ اس کے اندر ہندو مسلم کے اندر نفرت پیدا کر کے، آپس میں لڑوا کر، آپس میں نفرت کے بیج کو بو کر اپنی جو ہے حکومت کی کرسی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، آج ہندوستان میں ماحول کیسا چل رہا ہے؟ اپنی حکومت کو مضبوط بنانے میں جس طرح سے انگریز کامیاب ہوئے تھے، اسی طرح سے آج ہندوستان کے اندر یہ فضائی طاقتیں پھوٹ ڈالو اور راج کرو کے تحت حکومت چلانے پر تلی ہوئی ہے۔ جب یہ ماحول کو دیکھا، انگریزوں نے جو نفرت پھیلائی جا رہی تھی، اس نظارے کو دیکھا تو مسلمانوں کے رہنما علماء اکرام اور دیگر عمائدین اسلام اس بات کو غور و خوض کیا تو آپس میں مشورے کے ساتھ غیر قوم کو بھی ساتھ لے کر اس ملک کی آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ جاری کیا، اور اس کے بعد شاہ اسماعیل صاحب، مولانا شعیب احمد صاحب، مولانا ولایت علی، مولانا ولایت علی اس تحریک کو پورے ملک میں لے کر چلے۔ اس کے بعد آخر کار 1857 میں سراج الدولہ کو شہید کر دیا گیا۔ میسور کے رہنے والے فتح علی خان کے ساتھ مل کر جنگ آزادی کی پہلی جنگ لڑائی گئی۔ اس میں 5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ ان گوری چمڑی والوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلے خون 5 لاکھ مسلمانوں کا بہایا گیا۔ 50,000 علماء اکرام کو پھانسی دی گئی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا مظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاملی کا میدان خون سے لہو لہان کر دیا۔ آخر کار حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے کلکتہ میں زیر تعلیم گاندھی جی کو مدعو کیا گیا، اور ان کو اپنے ساتھ لے کر معزز سامعین اکرام اپنا لیڈر مان کر، اس وقت جمعیت العلماء ہند کا وجود ہو چکا تھا۔ جمعیت کے فنڈ سے مہاتما گاندھی جی کو پورے ہندوستان کا دورہ کیا گیا، اور انہیں اس مشن میں اپنا لیڈر تسلیم کروایا گیا، اور جمعیت علماء کے فنڈ سے پورے ہندوستان میں جو ہے ان کا دورہ کروایا گیا۔ معزز سامعین اکرام، اس کے بعد ہندو مسلمانوں نے مل کر اس دیش کی آزادی کے لیے جدوجہد کیے۔
नमक सतह गिरा हुआ और महात्मा गांधी जी को अपना लीडर तस्लीम कर लिए गए। इसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर इस देश की आज़ादी के लिए जो है जद्दोजहद किया गया। इस वक्त में महात्मा गांधी जी को जो है फादर ऑफ नेशन का अवार्ड देने वाले मुस्लिम उलमा इकराम थे। मौलाना हुसैन फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह ने महात्मा गांधी जी को जो है फादर ऑफ नेशन का लिखाब दिया, महात्मा का लक़ब से अताया गया और रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई गई, नमक सत्याग्रह चला गया। इसमें कई हिंदू जाने भी गई और मुसलमान भी शहीद हो गए। आखिरकार वो दिन भी आया कि उस मुल्क को ग़ुलामी से आज़ाद करवाया गया। वो दिन था शब क़दर की रात 15 अगस्त 1947 को मुल्क आज़ाद हुआ और लाल किले पर तिरंगा झंडा लहराया गया। उस वक्त कुछ संगीन किस्म के लोग जो आज मौजूद है, RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के जहन रखने वाले, गोडसे की जहन रखने वाले, उस वक्त भी इस मुल्क को एक मजहब के रंग में रंगने की जो है चाल चली गई। लेकिन उस वक्त भी मुसलमानों ने यानी जमीयतुल उलमा हिंद की जद्दोजहद से मुल्क एक सेकुलर मुल्क बन गया और इसका दस्तूर 26 जनवरी 1950 में जनाब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लिखा। इसमें तमाम मज़ाहिबों को इनकी मजहब के एतबार से 24 घंटे वाली ज़िंदगी को अपने तौर और तरीक़े से मनाने का पूरा पूरा हक़ दिया गया। इसी तरह से इस मुल्क की एक तहजीब, एक जहती सलामती के लिए हर कौम का फ़र्द एक दूसरे के साथ देते हुए 70 साल एक ही पार्टी के झंडे तले इस मुल्क का निज़ाम शांति और सद्भावनाओं के साथ चले आ रहा था। मगर जिस अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को तो छोड़ा, मगर कुछ इनकी नाजायज़ औलाद इस हिंदुस्तान में छोड़ दिए गए, जो हिंदू परिषद, RSS, बजरंग दल के रूप में इस देश की महान मर्यादा को मिट्टी में मिलाने का काम शुरू करने लगी। इसी असना में गुजरात की रियासत के साबरमती ट्रेन से शुरू होने वाली वो खौफनाक कहानी जो सारे गुजरात को खाकस्तर कर दिया था, मुसलमानों के नरसिंहार और जो मोदी की चीफ मिनिस्टरशिप में खेला गया, नंगा खेल खेला गया, मुसलमानों को जो है तलवारों की नोक पर जो है पछाड़ कर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ऐसा नंगा खेला खेला गया कि मुसलमानों को सरेआम कत्ल, जानवरों से भी तरह की जिस तरह से कत्ल किया जाता है इस तरह से गुजरात के अंदर कत्ल किया जाने लगा। इसका जिम्मेदार ये मोदी जो आज प्रधानमंत्री बना हुआ है, उस वक्त गुजरात का जो है चीफ मिनिस्टर बना था। सारी दुनिया में इसका थू थू होने लगा था। ऐसा भयानक खेल हिंदुस्तान की तारीख में कभी नहीं देखा था। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज नौजवान साथियों, हामिला औरतों के पेट को चीर कर, जिंदा बच्चों को निकाल कर तलवारों की नोक पर कत्ल करने का वो नज़ारा इंसानियत के नाम पर एक जो खौफनाक धब्बा था। इसी हादिसे से उभरने वाला एक चाय बेचने वाला, इस हादिसे से मशहूर होने वाला, सारी हिंदुस्तान के अंदर इसकी वाह वाह होने लगी, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार किया था। जो एक चाय बेचने वाला, कहने वाला, आखिर ये जो है इस हिंदुस्तान की भोली भाली जनता ने इस देश का वजीर आजम बना दिया। 2014 में अगर इसके बजाय किसी सड़क पर पान बनाने वाले को वजीर आजम बनाया जाता तो मेरे अजीज नौजवान साथियों, कम से कम वो पान बनाने वाला पान खाने वाले से पूछकर उस पान में चूना लगा था। लेकिन ये चाय बेचने वाला हिंदुस्तान की अवाम को ऐसा चूना लगाया बिना पूछे कि सारा हिंदुस्तान जो है अंडानी अंबानी के हाथों बेच दिया। जो 300 साला मेहनत की कारकर्दगी मुसलमानों ने की थी, उन तमाम चीज़ों को इस चाय बेचने वाले ने सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर पूरे हिंदुस्तान को जो है 2-3 करोड़पतियों को बेचने पर तुला हुआ। दोस्तों, आज तक हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं खेला गया था 70 सालों में।
آج اس ہندوستان کے اندر ہندو مسلم کا جو ہے کارڈ کھیلا جا رہا ہے. کبھی گائے کے نام پر معزز نوجوان ساتھیوں، کبھی گائے کے نام پر مسلمانوں کو لنچنگ کے طور پر سر عام قتل کیا گیا، تو کبھی شریعت پر حملہ کرتے ہوئے 3 طلاق کا آرڈر پاس کیا گیا، تو کبھی مسلمانوں کی مقدس مسجد بابری مسجد کو بکاؤ ججوں نے غلط فیصلے کے تحت وہ زمین ان کے حوالے کر دی گئی، تو کبھی دھرم سنسد کے نام پر ہندو سادھوؤں نے ہندوؤں کو بھڑکا کر سر عام مسلمانوں کو قتل کرنے کی بات کہی گئی. اتراکھنڈ کے اندر حال ہی کے اندر یہ حکومت نے، بی جے پی حکومت نے یتی نرسنگھا آنند کو جو ہے مدعو بنا کر، یہ سادھو کے بھیس میں ایک غنڈا تھا، اس کو استعمال کیا گیا اور مسلمانوں کے طرف سے غدار مسلمان وسیم رضوی اس کو استعمال کر کے اتراکھنڈ کے اندر سر عام مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی بات کہی گئی. یہ دھرم سنسد نہیں تھا، ادھرم سنسد تھا. دھرم سنسد وہ ہوتا ہے جس کے اندر اپنے مذہب کی تقلید، اپنے مذہب کی تبلیغ کی جاتی ہے. لیکن اس دھرم سنسد کے اندر مسلمانوں کو سر عام قتل کرنے کی بات کہی گئی. ان معصوم ہندوؤں کو ورغلا گیا، ان معصوم ہندوؤں کے دلوں کے اندر نفرت کے بیج بوئے گئے. یتی نرسمہانند اور یہ جو وسیم رضوی دونوں نے مل کر مسلمانوں کے خلاف قتل کی سازش رچنے کے لیے ہندوؤں کو ہتھیار اٹھانے کی جو ہے آواز دی گئی. محترم بزرگوں، عزیز دوستو، یہ جو دلال تھے بی جے پی کے خریدے ہوئے دلال تھے. ان گنڈوں نے بھی مذہبی دلالوں کو خرید کر ہندو مسلم تناؤ کرنے کی سازش رچی گئی. ایک طرف یتی نرسنگھا آنند کا دلال تھا تو وسیم رضوی مسلم قوم سے غداری کر کے گائے کا پیشاب پینے والی قوم سے جائے ملا. میرے معزز حضرات گرامی، اس کا نتیجہ ہر دور میں ہونے والے دھرم سنسد میں، ہریدوار میں ہونے والے دھرم سنسد میں کھلے عام ان دونوں دلالوں نے مسلمانوں کو قتل کرنے کی، ہندوؤں کو تلوار اٹھانے کی بات کہی، اور حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازیبا کلمات کہے گئے. لیکن حکومت نے ان دلالوں پر کسی طرح کا ایکشن لینے سے انکار کر دیا. مگر پھر بھی مسلمان صبر کرتے رہے، کبھی سڑکوں پر نہ اترے، کبھی نعرے بازی نہیں لگائی، کبھی جو ہے ہندوؤں کے خلاف جو ہے زمین پر اتر کر جو ہے شور و شرابہ نہیں کیا، کبھی جو ہے عوام کی پراپرٹی کو جو ہے نقصان نہیں پہنچایا، کبھی جو ہے عوام کو جو ہے نفرت کے بیج بونے کے لیے جو ہے آمادہ نہیں ہوئے. مسلمان صبر کرتے رہے. کیوں کہ مسلمان جانتا تھا کہ آنے والے 5 راجیوں کے جو الیکشن آنے والے ہیں، ان الیکشن کے اندر بی جے پی جو ہے اپنا ہندو کارڈ کھیلنے کے لیے، اپنا ہندو ووٹ استعمال کرنے کے لیے ہندو مسلمانوں کے اندر نفرت کے بیج بو رہے ہیں. اس لیے مسلمان جو ہے صبر و تحمل سے کام لیا، کبھی جو ہے رستے پہ اتر کر پروسیشن نہیں کیا اور حکومت کے خلاف آواز نہیں اٹھائی. معزز سامعین اکرام، یہ وہ قوم جو گائے کو اپنا ماتا مانتی ہے، گائے کا پیشاب پینے والی یہ قوم کیا مسلمانوں کو برباد کر سکتی ہے، یہ دیکھنے کے لیے ایک اپنے دھرم کو جو ہے آڑ بنا کر ایک جانور کو اپنی جو ماتا مانتی ہے، یہ لوگوں کے سامنے جو ہے ڈھونگ کرتی ہے، اندر سے کچھ ہے اور باہر سے کچھ ہے. اس کا پتہ آپ اس ویڈیو کو سماعت فرمائیں تو آپ کو جو ہے معلوم ہوگا کہ گائے کی کتنی قدر ان کے پاس ہے. یہ دیکھیے حالات، ہزاروں کی تعداد میں گائے کاٹ دی گئی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، اور یہ یہاں نہیں رک رہا ہے. یہ دیکھو، یہ کھالیں نکال کے یہ کھال نکلی ہوئی ہیں، یہ کھالوں کے ڈھیر ہیں جو گو ماتا سے اتار کے یہاں پہ اکتر کری گئی ہیں، نرمم ہتیا کر کے ان کی. یہ حالات ہیں. کوئی میڈیا دکھانے کو تیار نہیں ہے. یہ ایک ٹینٹ سا لگا رکھا ہے انہوں نے. کوئی بڑا نیوز چینل دکھانے کو تیار نہیں ہے، کوئی یہاں پہنچنے کو تیار نہیں ہے. یہ دیکھو حالات،
ये ढेर लगे हुए हैं और ये यहाँ नहीं रुके, बहुत लंबा रास्ता है और पूरा भरा हुआ है। ये देखिए, ये हालात देखिए, ये भयावह स्थिति। हजारों की तादाद में गाय काट दी गई हैं, हजारों की तादाद में। ये गुड़गांव फरीदाबाद रोड पाली में क्रेशर जोन में हजारों की तादाद में गाय काट दी गई हैं, हजारों की। ये देखिए, ये देखिए हालात, ये काट दिए गए हैं और ये पता नहीं कहां तक पहाड़ में फैला हुआ है। ये पूरे पहाड़ में। ये देखिए, ये हालात देखिए, ये संघार देखिए, सारे बच्चे, ये सब बच्चे हैं, नवजात बच्चे। देखिए संघार देखिए किस तरीके से मारा गया है। ये देखिए, कोई प्रशासन नहीं है। जहाँ गाय को माता मानने वाले लोग, नेता तक अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे। प्रशासन को जब यहाँ पे खबर दी गई, अब तक गायों को गड्ढा खोद के दफनाने तक का इंतजाम नहीं किया गया। देखिए हालात, ये देखिए हालात, पूरी खान भरी हुई है पूरा। और ये जहां तक नजर जा रही है इस पहाड़ के ऊपर, वहां पे सिर्फ गौंश ही गौंश है, सिर्फ गौंश ही गौंश है भाई। ये देखिए हालात, ये वो बच्चे हैं जो गाय माता के पेट में थे, उनको भी नहीं बख्शा गया, निकाल के उनकी भी खाल निकाल ली गई। ये हालात हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई भी नहीं। आप सब जो भाई आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस लाइव को देख रहे हैं, लाइव को कम से कम उन लोगों तक पहुंचाएं जो हिंदुत्व की बात करते हैं, ठेकेदारी की बात करते हैं, जमीन के ऊपर कुछ नहीं। आज अगर हम लोग यहाँ पहुंच सकते हैं तो क्या प्रशासन और पुलिस नहीं पहुंच सकती थी? FIR जरूर हुई है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं है। इन गौ माता के जो अंश यहाँ पड़े हैं, आगे स्थिति इससे भी ज्यादा खराब है, नहीं दिखा पाऊंगा आप लोगों को। जो है पड़े हैं उनको गड्ढा खोद के दबाने तक। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, देखा आपने किस तरह से गौ माता को अपनी माता कहने वाली ये कौम गौ माता का नरसंहार करती आ रही है। ये उत्तर प्रदेश का नज़ारा है, जहां पर आज जो है चुनाव चल रहा है, जिस पर जो है ये बाबा ढोंगी बाबा जो है चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। वहां के जो है पूरे जो है जहां पर गाँव कशी की जाती थी, वो खसब खाने बंद किए गए। लेकिन उन्हें ये नहीं दिखता, जो हिंदू कौम के ठेकेदार, जो RSS विश्व हिंदू परिषद के जो लीडरान जो है अपनी जो है जिंदगी को जो है संवारने के लिए ये नाजायज तरीके से पैसे बटोरने में लगे हुए हैं। जिस गाय को अपना माता मानती है वो कौम उस गाय को ही बख्श नहीं रही, तो हिंदुस्तान की अवाम को क्या बख्शेगी? मेरे अजीज नौजवान साथियों, आपने जिस तरह से देखा कि गाय के पेट में से निकले हुए बच्चों को तक निकाल कर जो है उसका चमड़ा छील कर जो है वो जो है अपने जो है जिंदगी को संवारने में लगे हुए हैं। ये कैसी कौम है? मोअज़्ज़िज़ हजरात गिरामी, आज जो हिंदुस्तान के अंदर मीडिया भी बिक चुकी है, पुलिस भी बिक चुकी है, प्रशासन भी बिक चुका है। हत्ता के जो है कुछ ऐसे जज जो अपनी जो है इख्तिदार के लिए, हवस के लिए, सिर्फ एक राज्यसभा मेंबर के लिए अपना ज़मीर बेचते हैं। तो बताओ कि आज हिंदुस्तान के अंदर क्या माहौल चल रहा है? कौन मुहाफिज है? अल्लाह मुसलमानों के सिवा, अल्लाह मुसलमानों को अल्लाह के सिवा और कौन हिफाजत कर सकता है? मेरे मोअज़्ज़िज़ हजरात गिरामी, ये मीडिया वाले जो बिक चुके हैं ये दिखाने के लिए तैयार नहीं, लेकिन छोटी सी मुसलमान की एक आवाज निकली तो जो है स्टेजों पे बुलाकर जो है घंटों घंटों जो है डेबिट करते हैं मुसलमानों के शरीयत के ऊपर। वो रूबिका लियाकत जो आज तक की एंकर, उस नाजायज पीढ़ी ने जो है इस्लाम पर धब्बा निकालते हुए कहती है कि मेरे माँ बाप, मेरे दादा दादी कभी जो है बुर्का पहने हुए देखी नहीं। अरे रूबिया लियाकत, तेरी माँ बाप, तेरी दादा दादी बुर्खा नहीं पहनी तो हमें इससे क्या लेना देना? क्योंकि तेरा घर कुफर के माहौल में पैदा हुआ होगा, कुफर के माहौल में बढ़ चलकर तू पली होगी। अरे एक वसीम रज़वी और जो है तस्लीमा नसरीन जैसे माँ बाप अगर हो, उसके पेट से पैदा होने वाली बच्ची अगर हम फातिमा की उम्मीद लगाएं तो फातिमा पैदा होगी? नहीं, फातिमा पैदा होगी, तुझ जैसी जो है नाजायज पिल्ली पैदा होगी जो रूबिया लियाकत होगी। अगर दीन घर के अंदर होगा, शरीयत घर के अंदर होगी, अल्लाह और अल्लाह के हकाम तू पहचानती होगी, तो जानती थी कि बुर्का अल्लाह का हुक्म है, पर्दा अल्लाह का हुक्म है, हिजाब अल्लाह का हुक्म है। बहरे कैफ मोहतरम बुजुर्ग अजीज नौजवान साथियों, ये हाल आज हिंदुस्तान के अंदर इन नरसंगियों ने, ये बजरंग दलियों ने, ये RSSों ने कर रखा है। आज अपनी हुकूमत
اپنی کرسی کو رچانے کے لیے ہندو مسلمانوں کے اندر نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں۔ محترم بزرگ، عزیز نوجوان ساتھیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو ہے نازیبہ حرکت کی باتیں کی گئی، لیکن حکومت نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ آخر کار ہندوستان کی سپریم کورٹ پر جو ہے کچھ لائروں نے جب رٹ داخل کی تو ہندوستان کی اس سپریم کورٹ نے مجبور ہو کر اتراکھنڈ کی حکومت کو للکارا اور انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا، تو دونوں کو جو ہے گرفتار کیا گیا۔ مگر افسوس، سخت افسوس کہ پولیس تو بک چکی تھی، کسی جو ہے معمولی سی جو ہے ان پر کیسے داخل کروا کر ایک ہی مہینے کے اندر نرسمہا آنند جو ہے رہا ہو گیا۔ لیکن آج مولانا کلیم اللہ صدیقی جو مبلغ اسلام، جھوٹی کیسوں کے اندر انہیں جو ہے پھنسا کر آج 6 مہینے ہو گئے سلاخوں کے پیچھے چڑھے جا رہے ہیں۔ کوئی جو ہے ہندوستان کا ایک بھی جو ہے مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو ان کے حق میں جو ہے ان کو باہر لانے کی کوشش میں نہیں تلے ہوئے ہیں، لیکن جمعیت علماء ہند انتھک کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ بکاؤ ججیں جو ہے ان پر تاریخی دیتی جا رہی۔ یہ ہے ہندوستان کا حال۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، مگر اس پر بھی کوئی تناؤ نہ ہونے پر بھی انہوں نے اس ہندوستان کے اندر طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنائے۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کے بیچ نفرت کے بیج بونے کے لیے کبھی لنچنگ کے نام پر، کبھی گائے کے نام پر، کبھی طلاق کے نام پر، کبھی مسلمانوں کی شریعت پر ہوا بولنے کے نام پر، اس پر بھی مسلمان صبر کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہ چھوڑا، کبھی تناؤ ہونے نہ دیا، کبھی جو ہے راستے پہ نکل کر جو ہے حکومت کے خلاف نعرے نہیں لگائے، کیونکہ جانتا تھا مسلمان ہماری ایک چھوٹی سی غلطی سے جو ہے یہ ہندوؤں کے ووٹ بٹورنوں میں جو ہے کامیاب ہو جائیں گے۔ 5 راجیوں کا جو الیکشن چل رہا ہے، آج بھی چل رہا ہے، اس لیے ہندوستان میں مسلمان خاموش صبر کا تحمل سے کام لیتا گیا۔ لیکن آج جو امت کی بیٹیوں کی عزت پر جو داغو لگایا گیا، دوستو، یہ RSS ایک ایسا ادارہ ہے، بی جے پی کا جو ونگ RSS ہے، RSS ہی کی چال پر یہ BJP اقتدار پر آتی ہے۔ RSS ایک ایسا ادارہ ہے جو مسلمانوں کو اس ہندوستان سے فنا کرنے کی ٹھان رکھی ہے۔ یہ تو صرف غفلت میں ہے، کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں کہ ہندوستان سے مسلمان کو مٹا سکے۔ یہ ہمارا مادر وطن ہے، ہم نے اسی کے اندر پیدا ہوئے، اسی مٹی میں رہیں گے، اسی مٹی میں دفن ہوں گے۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے، انہوں نے ایک ایسی چال چلی ہے کہ انہوں نے ایک کمیٹی تیار کی ہے، ہندوؤں کے نوجوانوں کو جو ہے ایک ایسی کمیٹی تیار کی ہے، ان کو اردو سکھایا جا رہا ہے، ان کو پیور ہندی سکھایا جا رہا ہے، ان کو جو ہے اردو کے اندر ایسے ایسے لفظ سکھائے جا رہے ہیں کہ آئیے، ماشاء اللہ، بیٹھیے، کیا حال ہے، کہاں جا رہے ہیں، آپ خیریت سے ہیں۔ یہ الفاظ جو مسلمان روزانہ کی زندگیوں میں جو ہے اپنے دوست و احباب سے کہتا ہے، یہ جو ہے ان کو سکھایا جا رہا ہے، ان کو ایک کمیٹی تشکیل دی ہے کہ اور ان کو جو ہے یہ ہوس دلایا گیا ہے، اگر کوئی ہندو نوجوان ایک مسلم لڑکی کو اپنے جال میں پھنسائے گا اور اسے لو جہاد کے نام پر شادی کرے گا تو اسے 2 لاکھ روپے نقد دیا جائے گا، ایک مکان دیا جائے گا، اور اسے جو ہے اس کے روز مرہ کی زندگی کے لیے ایک نوکری دی جائے گی۔ اللہ اکبر! آج ہندوستان کے اندر یہ کام چل رہا ہے۔ ایک ایسی کمیٹی انہوں نے تیار کی ہے جس سے وہ جو ہے مسلمانوں کے لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں۔ کون نہیں چاہتا کہ جو ہے ایک نوکری ملے، 2 لاکھ روپے ملے، گھر کے لیے جو ہے رہنے کے لیے گھر ملے۔ جو ہے لڑکے جو ہے آمدہ ہو گئے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس چال میں لگے ہوئے ہیں کہ مسلم لڑکیوں کو کیسے پھنسایا جائے۔ اسی بنیاد پر محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج یہ RSS کے گنڈوں نے مل کر کالجوں میں جا کر مسلم لڑکیوں کو حجاب اترانے پر تلے ہوئے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے حجاب کا مسئلہ جو آج ہندوستان کے اندر اٹھا ہے، اس سے آج پوری دنیا کے اندر ہلچل پھیلی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں
کہ کچھ مسلمان اس کے تعلق سے جانتے ہی نہیں. ویسے تو کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر حجاب کا لفظ ہی نہیں ہے، قرآن کے اندر جو ہے برقعے کا جو ہے لفظ ہی نہیں ہے. جو جاہل قسم کے، جو دین سے ناواقفت ہیں، جو اللہ کے احکام سے ناواقفت ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ہے کوسوں دور ہے، ایسے حضرات ٹی وی کی ڈبیٹ میں بیٹھ کر مسلمانوں کو جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آئیے ہم قرآن اور حدیث کی طرف جائیں گے. میں سب سے پہلے حجاب کا لفظ قرآن کے اندر کتنی مرتبہ آیا ہے میں باحوالہ آیت نمبر اور سورت نمبر آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہوئے حجاب کے معنی کیا ہیں، یہ کون سا لفظ ہے، اللہ نے اس کا کیا حکم دیا ہے، میں آپ حضرات کے سامنے چند الفاظ میں اپنی بات کو رکھتے ہوئے مسلمان کی امت کی ان بیٹیوں سے چند گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات سماعت فرمائیں. معزز عزیزان ملت اسلامیہ، حجاب قرآن کے اندر جو ہے 7 جگہوں پر استعمال ہوئے ہیں. 7 صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حجاب کے لفظ کو استعمال کیا گیا ہے. اس کا جو روٹ ہے یعنی الفاظ ہے ہا جیم با، اسے اگر ملا کر پڑھا جائے تو محجوبین کے لیے استعمال ہوتا ہے. سورۃ المطففین آیت نمبر 15 کے اندر یہ محجبون کا جو ہے استعمال کیا گیا ہے. باقی جو ہے سورتوں کے اندر حجاب کے طور پر استعمال کیا گیا ہے لفظ حجاب. 7 سورتوں کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاب کے لفظ کو بغور استعمال کیا گیا قرآن مجید کے اندر. وہ کون سے سورتیں ہیں؟ پہلا جو ہے سورۃ الاعراف، سورت نمبر 7 آیت نمبر 46 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حجاب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. سورت نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 45 کے اندر حجاب کا لفظ استعمال ہوا ہے. سورت نمبر 19 سورت مریم آیت نمبر 17 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. سورت نمبر 33 سورت الاحزاب آیت نمبر 53 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاب کا لفظ استعمال کیا ہے. سورت نمبر 42 سورت الشورى آیت نمبر 51 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. سورت نمبر 41 یعنی 41 سورت الفصلین کے اندر آیت نمبر 05 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاب کا لفظ استعمال کیا ہے. آخر حجاب کے معنی کیا ہے؟ معزز سامعین اکرام، حجاب اردو لفظ نہیں ہے، حجاب جو ہے عربی لفظ ہے. حجاب کے معنی ہیں دونوں حصوں میں دراڑ پیدا کرنے والا، یعنی پردہ حائل کرنے والا، یعنی آڑ پیدا کرنے والا. محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المطففین کے اندر جو بیان فرمایا ہے، روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کچھ بندے جنت کی دیوار پر بیٹھے رہیں گے اور کچھ بندے جہنم کی دیوار پر بیٹھے رہیں گے. ان کے دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل ہوگی جو پردہ، جو آڑ ہوگا. جنت کے حقدار جنت کی طرف دیکھ کر اس کا حال و حوال جہنم والوں کو سنائیں گے، اور جہنم والے جہنم کی طرف دیکھ کر جہنم کے حال و حوال جو ہے جنت والوں کو سنائیں گے. لیکن جو بیچ میں آڑ ہے روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس آڑ کو نکالیں گے اور اپنی رحمت سے جس کو چاہے جنت کی طرف بھیج دیں گے، اور جو گناہ گار ہوگا وہ جہنم کی طرف جائے. معزز سامعین اکرام، لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان اس حجاب کو نہ سمجھائے. ڈبیٹ کے اندر بیٹھ کر یہ میڈیا والے اسلام دشمنی کرتے ہوئے
مسلمانوں کو ورغا لینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو روبیہ لیاقت جو ہے اسی کا جو ویڈیو وائرل ہوتے آیا کہ مسلمانوں کا جو قرآن ہے اس کے اندر کوئی جو ہے برقعے کا جو ہے نام و نشان نہیں، حجاب کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ مسلمان سیاسی کھیل کھیل رہے ہیں ہندوؤں کو ورغلانے کے لیے. معزز سامعین اکرام، اس کے لیے میرا جواب ہے کہ روبیہ لیاقت، اگر تیرے دادا دادی نانا نانی اگر حجاب نہ پہنے، برقع نہ پہنے، تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، کیونکہ تیرے دادا نانی نادا دادی جو ہے اسلام سے ناواقف تھے، شریعت اسلامیہ سے ناواقف تھے، اور تو اس کے پیٹ میں پیدا ہونے والی بچی بھی جو ہے اسلام سے ناواقف ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کی امت کو جو ہے، میں نے جو آیت کریمہ سب سے پہلے جو ارشاد فرمایا اس کے اندر اپنی نبی کو اللہ نے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنے لیے جو ہے اوپر چادریں ڈال لیا کریں. جبکہ ایک نبی کو یہ ان کی بیویوں کو حکم ہو رہا ہے تو امت کو یہ حکم دیا گیا کہ جو اپنی عصمت اپنی زینت کو بچانے کے لیے اپنے چہرے کو جو ہے نامحروم عورت کو نامحروم مرد کو نہ دکھائیں، اپنے سینے کو جو ہے نچھاور نہ کریں نامحروم عورتوں کے سامنے، اپنے جسم کو جو ہے زیب تن کریں. اس کے لیے جو ہے اچھا لباس برقع ہے، اسی کو جو ہے حجاب کہا جاتا ہے، جو سہرے پر باندھ دیا جاتا ہے اسے حجاب کہا جاتا ہے. یہ جو ہے پردہ ہے، حائل ہوتا ہے غیر محروم مردوں کے سامنے اور عورتوں کے سامنے، یہ جو آڑ ہے اسے حجاب کہا جاتا ہے. یہ جو ہے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ امت کے لیے حکم ہے. میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ نور کے اندر بھی جو ہے ارشاد فرمایا، کہ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے. جو لوگ کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب خبردار ہے. مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں. یہ اللہ کا حکم ہے. اپنے گریبانوں میں اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں. اللہ اکبر! اللہ کا اتنا بڑا جو ہے حکم ہے امت کے بیٹیوں کے لیے کہ اپنی زینت کی حفاظت کریں. آج سے 1400 سال سے لے کر آج تک کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں تھی کہ امت کی بیٹیوں کا حجاب اتار سکے. یہ مسئلہ ہوا کیسے؟ یہ کیسے پیدا کیا گیا؟ آئیے میں تمہیں حقیقت بتاتا ہوں. محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج ہندوستان کے اندر جو حکومت چل رہی ہے، بی جے پی کی حکومت ہو یا اتر پردیش کی ڈھونگی بابا کی حکومت ہو، ان دونوں حکومتوں کے اندر ان کی کارنامے کوئی نہیں ہے. لوگوں کی ترقیات کے لیے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. سب جھوٹے وعدے لوگوں کے سامنے کیے. 15 لاکھ کا آنے کا وعدہ کیا، وہ بھی جھوٹا کیا گیا. اور لوگوں کو جو ہے 2 لاکھ روزیوں کو دینے کا، نوکریوں کو دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، وہ جھوٹے وعدے کیے گئے. ایک طرف تو اتر پردیش کے اندر ڈھوکی بابا نے مسلمانوں کے محلوں کو توڑا گیا، غریبوں کو جو ہے للکارا گیا، گوچر خانوں کو بند کیا گیا، مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم کیے گئے، جھوٹے جو ہے کیسوں میں ڈال کر مسلمانوں کو جو ہے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا گیا. صرف ان کے پاس مسجد مندر کا مسئلہ چھوڑ کر ان کے پاس کوئی لوگوں کے سامنے جا کر ان کے پاس ووٹ مانگنے کی ان کی کوئی جو ہے ہمت نہیں تھی، اور ان کی کارکردگی کا ان کا کوئی جو ہے کارنامہ نہیں تھا. تو انہوں نے سوچا کہ ہم نے سب ہتھ کنڈے استعمال کر لیے، ہمارے پاس کوئی باقی نہ رہا. بابری مسجد کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، 3 طلاق کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، اور جو ہے کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. سب کچھ ہم نے ہتھ کنڈے
اپنا لیے، اب ہمارے سامنے کوئی ہتھ کنڈا نہیں یو پی کے الیکشن میں جانے کے لیے، 5 راجیوں کے الیکشن میں جانے کے لیے۔ تو انہوں نے جو ہے کرناٹک سے یہ جو ہے کھیل کھیلنے کے لیے آمدہ ہوئے۔ اس کے اندر کچھ ہندو تنظیموں کے ساتھ ساتھ مسلم کی وہ سماجی تنظیمیں بھی شامل ہے جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے جو ہے بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملائے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو حقیقت سے آشنا کرنا چاہتا ہوں۔ تو 10 فروری کے دن اڑپی کے ایک نجی کالج کے اندر 6 لڑکیوں کو جو ہے آمدہ کیا گیا، 6 لڑکیوں کو۔ حقیقت پر مبنی یہ بات میں کہہ رہا ہوں، غور سماعت فرمائے میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میرے امت کے بیٹیوں، کسی کے ورگلانے میں آ کر جو ہے راستے پر اپنی زینت کو نہ آزماؤ، پولیسوں کے جو ہے ان ڈنڈوں سے اپنے جسم کو آراستہ نہ کرو، قوم کی لاج رکھو، اپنی زینت کی لاج رکھو۔ انشاءاللہ شریعت جہاں پر آپ کو حجاب کرنے کا حکم دیتی ہے، اسلام جو ہے مساوات کا حکم دیتا ہے، اسلام جو ہے امن و محبت کا پیغام دیتا ہے۔ ہم اس نبی کے غلام ہیں جو پتھر کھا کر پھور برسائے، ہم اس آقا کے پیروکار ہیں جس نے راستے میں کانٹے بچھانے والے کی عیادت کے لیے گئے، ہم اس آقا کے غلام ہیں جس نے جو ہے ایک بڑھیا کی کوٹری کو اٹھا کر جو ہے اس کی منزل تک پہنچائے، آخر میں محمد کا نام سنتے ہی اس بڑھیا نے ایمان لے کر آئے۔ ہم اس نبی کے غلام ہیں جسے جو ہے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ ہم اس نبی کے غلام ہیں جس کے پیٹھ پر اوجڑی رکھی گئی، اس اوجڑی کو ان کی بیٹی فاطمہ نے اٹھایا، کبھی لفظ اف تک نہیں کہا، کبھی جو ہے غیروں کو جو ہے اف تک نہیں کہا۔ وہ نبی کے غلام ہیں جس نے جو ہے سالوں سال مسلمانوں کے ساتھ منافقت کرنے والا، منافقوں کا سردار ابی بن عبداللہ کے جنازے کو آگے پڑھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھے، اس نبی کے ہم غلام ہیں۔ اگر ہم کو جینا ہے تو نبی کے پیروکار بن کر جینا ہے، ہم کو ہندوستان یا سارے ملک کے اندر جینا ہے تو اسلام شریعت کے اندر جینا ہے، اور ہم اپنی حقانیت کو لوگوں کے سامنے جو ہے پیش کرنا ہے، محبت کا پیغام دینا ہے، انسانیت کا پیغام دینا ہے، بھائی چارگی کا پیغام دینا ہے، نفرت کو مٹا کر جو ہے محبت کو آغاز کرنا ہے۔ میرے معزز سامعین اکرام، سنیے اس حجاب کا جو آغاز ہوا اڑپی کے اندر ایک نجی کالج کے اندر 6 لڑکیوں کو استعمال کیا گیا۔ وہ 10 فروری کا دن تھا جب وہ کالج کے اندر گئے تو وہاں کے MLA نے اس کالج کو یہ آمادہ کر رکھا تھا کہ آج جو ہے ایک ہنگامہ برپا کرنا ہے۔ وہ لڑکیوں کو بھی جو ہے اس مسلمانوں کے اس تنظیموں نے بھی جو ہے آمادہ کر رکھا تھا کہ آپ کو ایسا ایکٹنگ کرنا ہے۔ اب وہ لڑکیاں جو ہے کالج میں گئی تو وہاں کے پرنسپال نے انہیں حجاب اتارنے پر جو ہے اکسایا گیا، لیکن وہ 6 لڑکیاں جو ہے حجاب اتارنے پر جو ہے آمدہ نہیں ہوئے تو ان کو کالج سے باہر کھڑا کیا گیا۔ مسئلہ یہ حل ہو رہا تھا، ماں باپ پر جو ہے یہ بات جب واضح ہوئی، وہاں کے کچھ مسلم تنظیموں نے، وہاں کے کچھ مسلم جماعت مسجد کمیٹیوں نے مل کر وہاں کے اسکول کمیٹی سے رابطہ قائم کیے اور مسئلے کو حل ہو رہا تھا، مسئلے کو حل ہو گیا تھا 100%۔ ہوا 10 تاریخ فروری کو، جنوری 10 کے بعد دسمبر 10 تاریخ کو یہ مسئلہ ہوا، تو جنوری 10 پر جو ہے سوشل میڈیا پر یہ جو ہے وائرل کیوں ہوا؟ 1 مہینہ خاموش کیوں اختیار کی گئی؟ کیا پیچھے اس کا راز تھا؟ کیونکہ وہاں کا MLA اور وہاں کی جو ہے کچھ مسلم تنظیموں نے ہاتھ ملایا تھا کہ اس مسئلے کو اجاگر کر کے پورے ہندوستان کے اندر ایک ورگلایا جائے اور ہندو مسلم کا کھیل کھیلا جائے، اور اس کا فائدہ سیدھا اتر پردیش کی عوام اور الیکشن پر اس کا فائدہ BJP کو ہو جائے۔ تو اس کے بعد جو ہے اس کیس کو کرناٹک کی ہائی کورٹ میں لے گیا۔ کورٹ تک جانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اگر یہ مسئلہ وہیں پر حل ہو جاتا تو یہ ویڈیو وائرل نہ ہوتا، تو آج ہندوستان کے اندر امت کی بیٹیاں رستے پر آ کر جو ہے اتحاد کرنے کی نوبت نہ آتی۔ ہر مسئلہ میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، رستے پہ آ کر اتحاد کرنے سے حل نہیں ہوتا، کیونکہ
آج مسلمان جو اجتہاد کرے گا، جو جلوس نکالے گا، نعرے لگائے گا مذہبی نعرے، تو اس کا سیدھا فائدہ ان فسطائی طاقتوں کو ہوگا جو اقتدار میں موجود ہے، کیونکہ وہ حکومتیں ہماری سننے والی نہیں ہے، وہ حکومتیں اور تھی جو ہماری سننے والی تھی۔ آج جو ہے برہمن حکومتیں ہیں جو شودروں کو نہیں چھوڑی تو مسلمانوں کو کہاں چھوڑے گی؟ وہ مسلمانوں کو جو ہے قتل عام کرنے کی تلی ہوئی ہے، مسلمانوں کو سیکنڈ درجے کا شہری بنانے پر تلی ہوئی ہے۔ ایسے ماحول میں، ایسے وقت میں مسلمان صبر و تحمل سے کام نہ لیں تو آج اس کا حشر کیا ہوگا؟ میرے محترم بزرگوں، آج تم دیکھ رہے ہیں کتنی بچیاں تعلیم سے محروم ہوتی جا رہی ہیں۔ بہر خیف تو کورٹ میں مسئلہ گیا تو کورٹ نے انٹیریئر آرڈر پاس کیا کہ جب تک اس کا فائنل آرڈر نہ آئے گا تو کسی بھی تعلیمی ادارے کے اندر مذہبی نشان والے کپڑے پہن کر جانا ممنوع قرار دیا گیا۔ اللہ اکبر! کہاں تک بات چلے گی؟ جو شرعی مسئلہ 1400 سال سے لے کر آج تک چلا آ رہا تھا، ہماری پوری زندگی گزر گئی، ہم نے بھی جو ہے کالج میں تعلیم پائی، کبھی ہم نے ایسا وقت نہیں دیکھا کہ کسی مسلم لڑکی کو حجاب اتارتے ہوئے ہم نے کسی پرنسپال کو جو ہے کہتے ہوئے نہ سنا۔ لیکن افسوس کہ آج ان فسطائی طاقتوں نے جو ہے اپنی سیاسی کرسی حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے شریعت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ ایسے ماحول کے اندر میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا ہے۔ ہمیں جو ہے معلوم ہے کہ شریعت کے مسئلہ، اللہ کے احکام کو توڑنے پر اللہ تعالی ہمیں کیا سزا دیں گے۔ ہم ایمان کو تھوڑی دیر کے لیے بیچ نہیں سکتے، ہم جو ہے ان ناجائز کتوں کے سامنے اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ یہ ایمان والے کی جو ہے شان ہے، یہ مسلمان کی شان ہے، چاہے ہماری جان جو ہے پھانسی پہ لٹکا دے لیکن تب بھی ہم اپنے ایمان پر قائم رہیں گے، ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے، ہم حجاب کو نہیں اتاریں گے، ہم حجاب کے بغیر جو ہے کالج میں نہیں جائیں گے، ہم ان فسطائی طاقتوں کے ہاتھوں بک نہیں جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نفرت کے آڑ میں جو ہے نفرت پر جو ہے انگار میں تیل ڈال دیں۔ ہم اسے جو ہے محبت سے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ میں نے جو حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کیے، جہاں قرآن اسلام مساوات کا علم دیتا ہے، وہاں محبت اور نفرت کو جو ہے مٹانے کا بھی حکم دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تکلیف دی گئی کسی نبی کو تکلیف نہیں دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ کا کلیجہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے ہندا کلیجہ نکال کر چبائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر اسے معاف کر دیا۔ سامنے آئی تو اپنا چہرہ پھیر لیے، لیکن اللہ کا حکم ہوا کہ اے نبی، چچا تو تمہارا تھا لیکن احکام میرے ہیں، میرے دین پر وہ چلنے کے لیے آمدہ ہے، تم اسے معاف کر دو۔ اللہ اکبر! اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے حسن سلوک سے غیروں کو اپنی طرف مائل کرنا ہے، نہ کہ اپنے اخلاق سے روستوں پہ اتر کر پروپنڈا کر سے نعرے لگا کر ہندوؤں کے خلاف جو ہے کمکما وغیرہ یہ نعرے لگا کر ان کے مذہبی جو ہے تہذیب کو ہم للکار کر کریں گے تو پھر سے جو ہے آگ بھڑکے گی۔ اس کا فائدہ سیدھا ان فسطائی طاقتوں کو ہوگا۔ ہم نہیں سوچے، جلد بازی میں اپنے جو ہے جوش کو جو ہے ہوش کو جوش میں رکھ کر جو ہے ہوش میں نہ رہ کر جو ہے جوش میں اتر کر جو ہے پولیسوں کے لاٹھیاں ان امت کی بیٹیوں پر چلتی رہی، جو ویڈیو وائرلز ہوتے ہیں دیکھ کر کلیجہ چھلنی ہوتا ہے۔ جو ماں باپ اپنے بچیوں کو کبھی جو ہے ہاتھ تک نہیں لگاتے تھے، گھر کے اندر ناز و نازک سے پالے، دینی دائرے کے اندر رکھ کر پال کر بڑا کر کر جو ہے انہیں جو ہے ایک عمر تک لا کر جو ہے کالج میں بھیجے اور شریعت کے مطابق انہیں تعلیم دلا رہے ہیں، آج یہ فسطائی حکومتوں کے غنڈے پولیس والے انہیں لاٹھیوں سے پکڑ کر جو مارے، یہ بحساس ہو سکتا ہے؟ یہ برداشت کر سکتا ہے؟ ایک باپ کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ سوچنا چاہیے تھا امت کے بیٹیوں کو، ہم صبر سے کام لیتے، مسلم نمائندوں سے، مسلم فنکاروں سے، علماؤں سے رابطہ کرتے، بعد جا کر سڑکوں پر اترتے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اس موقع پر میں چند جو ہے آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ اس پر انشاءاللہ تعالی اگر آپ عمل کریں گے تو بخوبی جو ہے یہ امن میں جو ہے تبدیل ہوگا، انتشار نہیں ہوگا، آپس میں بھائی چارگی ہوگی۔ پہلا جو ہے
جو کورٹ نے انٹیریئر آرڈر پاس کیا ہے یہ CDC کے لیے جو ہے اس سے جو ہے اس کا جو ہے حائل ہو سکتا ہے. CDC کے لیے جو ہے یہ آرڈر جو ہے لاگو ہو سکتا ہے. CDC کے معنی جو ہے اسکول بیٹرمنٹ کمیٹی جہاں پر ہے, جہاں پر یونیفارم لاگو کیا گیا ہے, اس کے لیے یہ کورٹ کا آرڈر لاگو ہوتا ہے. برائے مہربانی وہاں کے ذمہ دار حضرات, مسجد وار کمیٹیاں ہو یا نوجوانان جو ہے تنظیم کے لیڈران ہو اور جو ہے اس لڑکیوں کے ماں باپ ہو, اس آرڈر کاپی کو نکالیں, اس کے آرڈر نمبر 10 اور 11 پر جو ہے نشاندہی کریں اور اس کاپی کو لے جا کر اطمینان کے ساتھ جہاں پر آپ کی بچیاں کالج میں جاتی ہیں اس پرنسپال کے سامنے وہ آرڈر رکھیں اور اطمینان کے ساتھ بتائیں کہ اس کالج کے اندر CDC کمیٹی نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کالج ہے, یہاں پر یونیفارم کا بھی کوئی جو ہے نظام نہیں ہے, بہرحال یہ آرڈر اس کالج کے اندر لاگو نہیں ہوتا. براہ مہربانی ہمارے بچوں کو بغیر حجاب اتارے ہوئے تعلیم کے لیے آراستہ ہونے کے لیے جو ہے پرمیشن دے. محبت کے ساتھ ایک تجویز رکھیں. اگر اس میں بھی جو ہے کامیابی نہ ملی تو آپ حضرات دوسری تجویز استعمال کریں. دوسری تجویز کیا ہے؟ آپ حضرات اپنے بچیوں کو حجاب کے اندر جو ہے ایک جو ہے وارڈنی وڑا کر سر پہ باندھ کر جو ہے دوپٹہ باندھ کر جو ہے بھیجیں اور انہیں جو ہے کلاس روم میں حجاب اتار لیں اور جو ہے منہ پر جو ہے اوڑھنی رہے گی. اس سے آپ کا ڈھک بھی جائے گا, آپ کا پردہ بھی جو ہے باقی رہے گا, اس سے جو ہے مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. یہ دوسری تجویز آپ کے لیے ہے. تیسری تجویز, آپ تمام حضرات جو ہے مل کر مشورہ کریں کہ کرناٹک کی گورنمنٹ نے, ایجوکیشن منسٹر نے ایک آرڈر پاس کیا ہے کہ جس کالج کے اندر یونیفارم تھا وہ یونیفارم کو ہم نے رد کیا گیا ہے, اب وہ کالجوں کے اندر یونیفارم نہیں لاگو کیا جائے گا. آرڈر کورٹ کا اور ایجوکیشن منسٹر کا یہ جو آرڈر جو ہے دونوں کا ایک ہی مطلب ہوگا. اس لیے اس آرڈر کاپی کو بھی لیں اور ایجوکیشن منسٹر کے ان الفاظ کو بھی, جہاں جہاں کالجز کے اندر یونیفارم پہلے تھا اب نہیں ہے, ان کالجوں میں جا کر کہیں کہ یہاں کے کالجوں میں یونیفارم نہیں ہے تو یہاں پر اس کورٹ کا آرڈر بھی لاگو نہیں ہوتا. اس لیے ہماری بچیوں کو بغیر حجاب اتارے ہوئے اپنے کالجوں کے اندر زیر تعلیم حاصل کرنے کی پرمیشن دی. یہ چوتھی تجویز. پانچویں اور آخر تجویز جو ہے میں آپ حضرات کو قرآن کے ذریعے سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر حکم پابندی کی ہے وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو ہے تھوڑا سا سہل بھی جو ہے امت کو دیا گیا ہے. یہ جو میرے پاس قرآن مجید ہے, یہ قرآن مجید کی سورت نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پردے کا حکم دیا گیا ہے, علماء اکرام نے اس کے تشریح کے اندر, اس کی تفسیر کے اندر ایک حدیث بیان کرتے ہیں. اس حدیث سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے جہاں پر ایسا ماحول تناؤ میں آ جاوے کہ امت کے بیٹیوں کی زینت کا جو ہے پردے کا مسئلہ آ جاوے, اس وقت امن کو قائم رکھنے کے لیے کچھ دیر کے لیے اس حکم کو آپ جو ہے تال میل بھی کر سکتے ہیں. اس کی ایک حدیث سے جو ہے یہ علماء اکرام ثابت کر رہے ہیں. اس کا ملاحظہ فرمائیں. دیکھیے سورۃ نور کی تفسیر ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کے اندر علماء اکرام نے یہ تفسیر بیان کی ہے. اس کے اندر انہوں نے ایک حدیث بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حبشیوں کا کھیل دیکھنے کا ذکر فرما رہے تھے کہ ہم نے حبشیوں کا کھیل دیکھنے کے لیے گئے. غور فرمائیں, یہ کوئی نہیں کہہ رہا ہے, امت کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہم نے حبشیوں کا کھیل دیکھنے کے لیے گئے تو اس وقت اپنے حجاب کو, اپنے پردے کو ہٹا کر ہم نے کھیل دیکھا. تو اس حدیث کے عنوان پر, یہ حدیث جو ہے صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب اصحاب الاحراب الی المسجد کے اندر یہ لکھی گئی ہے. تو علماء اکرام کہتے ہیں کہ اس حدیث کے زیر اقتدار اگر عورت
बगैर शोहरत के मर्दों की तरफ देखने की नौबत आए तो औरत को इजाज़त दी गई है। मैं जो है पेन से जो है आपको इसकी निशानदही करा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो है उन्होंने लिखा है कि थोड़ी देर के लिए अगर तनाव है तो उस वक्त आप जो है बगैर शोहरत के गैर मर्द की तरफ देख सकती है, यानी अपने चेहरा खुला रख सकती है। जहां इस्लाम पाबंदी की बात करता है, जहां इस्लाम शरीयत की बात करता है, जहां इस्लाम मसावत का हुक्म देता है, जहां इस्लाम हक्कानियत का इल्म देता है, वहां पर इस्लाम आसानियां पैदा कर रहा है। अल्लाह का हुक्म है कि ये जान और ये माल हमने जन्नत के बदले खरीद लिया है। ये जान भी तुम्हारा नहीं, ये माल भी तुम्हारा नहीं, तुम नाहक अपनी जान को गंवा नहीं सकते। इस तरह से अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अल्लाह ने फरमाया कि तुम जहीं भी जो है बयाबान जंगल में हो, अगर तुम्हारी जान खतरे में है, वहाँ पर ना तो कोई पानी नज़र आ रहा है, ना तो कोई ग़िज़ा नज़र आ रही है जिसके खाने से तुम्हारी जान बच जावे, तुम्हारी जान को बचना लाजिम है, लाहक तुम जान गंवा नहीं सकते। उस वक्त पर अगर तुम्हारे सामने मुर्दार गोश्त पड़ा हुआ है, उस गोश्त के खाने से तुम्हारी जान बच सकती है, तो उस वक्त को तुमको जायज़ है, हलाल है, खा सकते हो। यह अल्लाह का हुक्म है। ऐसे माहौल के अंदर जब तनाव बढ़ रहा है, फिस्ताई ताकतें मुसलमानों को जो है नीस्तो नाबूद करने पर तुली है, वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का तनाव हो जावे और हमारी कुर्सी बच जावे। ऐसे मौके पर हमें जो है बहुत हिकमत से काम लेना चाहिए। मेरे मोहतरम बुजुर्ग अजीज दोस्तों, ये आखिरी मेरी तजवीज़ है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, कुरान के दलाइल के हिसाब से और अहादीस नबविया हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उस हदीस के कौल के ज़रिए से आप हजरात के सामने आखिरी तजवीज़ जो रखा हूँ, अगर उम्मत की बेटियाँ इस पर गौर व खोज कर लेंगी, थोड़ी देर के लिए अपने क्लास में जाकर अपने तालीम को भी पाना है और इस तनाव को भी कम करना है, हिंदुस्तान के अंदर अमन को कायम रखना है और शरीयत पर आंच आने से रोकना है, तो आप अपने घर से हिजाब पहनकर जाएं, कोई आपको नहीं रोक सकता। क्लास के अंदर जाएं, जब बैठते हैं तो अपने हिजाब को थोड़ा उतार लें और प्रिंसिपल के जिम्मेदारों से जाकर कहें कि हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं। इस पर जो है अगर प्रिंसिपल आमदा हो जाए तो ये तजवीज़ को अपनाओ, खुदा की कसम अल्लाह की रहमतें तुम पर नाजिल होगी और हिंदुस्तान के अंदर अमन होगा और ये फिस्ताई ताकतों का निस्तो नाबूद होगा। तुम्हारे एक इस अमल से क्या हुआ मालूम, हिंदुस्तान के उस उत्तर प्रदेश के सेकेंड फेज के अंदर, फर्स्ट फेज के अंदर बीजेपी का सर्वनाश हो गया था। सेकेंड फेज के अंदर जब ये मामला हुआ 10 दिसंबर को हुआ और 10 जनवरी को जो वायरल वीडियो हुआ और 10 फरवरी को पहला जो है मरहला उत्तर प्रदेश के अंदर पोलिंग हुई, इसके अंदर बीजेपी का जो है सर्वनाश हो गया था। दूसरे फेज के अंदर जब इलेक्शन हुआ तो बीजेपी 50 सीटों में से 40 सीटों पर आगे आ गई। कौन इसका जिम्मेदार? खुद हम बने इसके जिम्मेदार। हम चाहते हैं कि खामोश रहें कुछ दिनों के लिए। अल्लाह के लिए मैं उम्मत की उन बेटियों से जो है मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूं, इस्लाम आपको जो है पर्दे से महरूम नहीं कर रहा है। आप अपने ईमान का जो है फरोश ना करें, आप अपने ईमान में कमजोरी पैदा ना करें। बेशक अल्लाह आपके साथ है। इस्लाम जो है मसावत, इस्लाम जो है ईमानियत, हक्कानियत की दावत देता है। कोई माई के लाल में हिम्मत नहीं कि हमारा हिजाब को उतार सके, हमारी शरिया मसले को जो है बदनाम कर न सके। ये बात मैं हरगिज नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ देर के लिए हिंदुस्तान के अंदर अमन को कायम रखने के लिए, इन फिस्ताई ताकतों की नाक को नीचे करने के लिए खुद हम क्यों ना झुक जाएं। अल्लाह माफ़ी करने वालों को जो है बहुत पसंद करता है। ला युहिब्बुल्लाहुल मुफसिदीन कहा अल्लाह ताला ने, जमीन पर फसाद फैलाने वाले को कभी पसंद नहीं करेगा। हम ऐसा बने नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग अजीज दोस्तों, हम जो है मुसलमान है। मुसलमान का नाम आपस में मोहब्बत को बांटना है, आपस को जो है इत्तेहाद में बांटना है, नफरत को जो है छुड़ाना है, नफरत को भगाना है। इसलिए मेरी आजीजाना गुजारिश है मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आज का वो हिंदुस्तान 300 साल पहले था उसको बनाओ। नफरत का ये जो झूठा प्रोपेगेंडा है इसे मिटाओ, मोहब्बत को आगाज करो, मोहब्बत का पैगाम दो,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو سارے ہندوستان کے اندر پھیلاؤ، آپس میں اتحاد کو بانٹو، میری آخری تجویز کو اپنا کر دیکھو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے، اور جو ہے ان فسطائی طاقتوں پر کے منہ پر کالک تھوپی جائے گی۔ بہرحال بھائی اس بات پر جو ہے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس آخری تجویز پر امت کے بیٹیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپس میں اتحاد، محبت، بھائی چارگی کو جو ہے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سارے ہندوستان کے اندر یہ فسطائی طاقتوں کا نیست و نابود ہو جائے، اس سیکولر حکومتیں ہندوستان کے اندر آئیں جو مسلمانوں میں، ہندوؤں میں، اور جو ہے سکھوں میں، اور جو ہے دلتوں میں جو ہے اتحاد کو قائم رکھ کر جو ہے اپنی حکومت چلانے کی توفیق ان سیکولر پارٹیوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور ہندوستان کے اندر جو ہے اسلام کے جو ہے ماننے والے، ایمان کے والوں کی جان و مال و ایمان و عزت و آبرو کی حفاظت اللہ کرے، اور امت کے بیٹیوں کے اندر جو ہے ایمان کی تقویت پیدا کرے، امت کے بیٹیوں کو جو ہے رستے پہ آنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ روکے۔ یہ امت کی بیٹیاں گھروں کے اندر رہنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، ہاں تعلیم حاصل کرنا ہے، شرعی حدود کے اندر رہ کر آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، آپ کو جو ہے ہاتھوں میں جھنڈے لے کر نعرے پکارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو ہے پکارنا اور جو ہے اپنے آپ کو زینت کا جو ہے آمدہ کرنا، لوگوں کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرنا، عورت کی زور آواز کرنا بھی جو ہے ناجائز ہے، حتیٰ کہ اپنے چوڑیوں کی آواز بھی جو ہے غیر محرم کو جو ہے سنانا بھی جو ہے جائز نہیں۔ تب ایسا ہے تو نعروں سے اپنی آواز کو لوگوں تک کیوں سنا رہی میری ماؤں اور بہنوں، امت کے بیٹیوں، سمجھو، اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے اخلاق کو سدھارو، اپنے اخلاق کو لوگوں کے سامنے حسن سلوک کے طور پر پیش کرو، نبی کا طریقہ پیش کرو، اللہ کا احکام پیش کرو، دنیا میں آپ کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے ذریعے سے امت کی ان بیٹیوں تک میری بات پہنچائیں اور امن کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے آخری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سماعت فرماتے ہوئے لوگوں میں شیئر کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔